محمود صاحب تھوڑی آواز کھولو ابھی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ سورہ رات ہے اور کل ہم نے الحمدللہ اس کی 26 آیتیں پڑھ لی تھی. ٹوٹل اس کی 43 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، اور آج اس کی 28ویں یا 29ویں آیت جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ ان لوگوں کے لیے خاص رہنمائی ہے جو دعوت کا، دین کی اقامت کا کام کرتے ہیں، تحریک کا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جدوجہد اور جہاد کرتے ہیں. یہ آج جو آیات مبارکہ ہیں بڑی غور طلب ہیں اور ان کے اوپر بہت ہی فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ کیفیت تھی کہ کافر جو یہ ہمارے مکے کے جو کافر تھے، مشرکین مکہ جو تھے، جب یہ قرآن نازل ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے 40 سال ان کے درمیان رہے، اور 40 سال کی زندگی جو ہے کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی کہ جیسے بچپن تھا یا لڑکپن تھا، پھر جوانی تھی، پھر بڑھاپے کی شکل آئی. تو اس دوران وہ پوری جو سیرت ہے کتابوں کے اندر بھی ضبط ہے، تحریر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی عمل نہیں ہے جو اللہ نے اس کو محفوظ نہ کر دیا ہو. اور جنہوں نے محفوظ کیا انہوں نے پھر تدبیر سے تدبیر سے انہوں نے ایسی روایات لکھی ہیں کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں، فلاں بن فلاں نے
فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں سے سنی اور فلاں بن فلاں نے یہ روایت کی، اور ایک ایک حدیث کی تسلی اور تشفی کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے لوگوں نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا، اور ایک حدیث پتہ چلا کہ کوفے کے اندر کسی شخص کے مجھے نام بھول گیا ہے، اس کے پاس ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لینے کے لیے وہاں گئے کہ تصدیق کی جائے کہ اس کے پاس یہ حدیث ہے، اور وہ کون ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے، تو پھر اس حدیث کو ضبط تحریر میں لایا جائے۔ چنانچہ جب گئے تو وہ اپنے گھوڑے کو جولی پھیلا کے اپنی طرف بلا رہا تھا، تو جب گھوڑا اس کے قریب آیا تو جولی میں کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ اس کو دیکھ کے اس کے عمل کو تو واپس آ گئے۔ واپس چلنے لگے تو اس شخص نے، اس جو بھی آدمی تھا، وہ جو نام بھول گیا اس کا، اس نے کہا کس غرض کے لیے آئے تھے، کیا آپ کے مقاصد تھے، کیا مجھ سے مطلوب تھا، اور نہ کوئی سوال کیا نہ جواب کیا، اور واپس جا رہے ہیں۔ کہا میں نے سنا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے، لیکن اب میں وہ حدیث سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو ایک جانور کو دھوکہ دیتا ہے انسانوں کو دھوکہ کیوں نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جو حدیث ہے، جو حدیث کا منکر ہے، جو سنت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو پرویزی ہیں، جو عقلیت پرست ہیں، جو عقل کے اوپر دین کو پرکھتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ٹانگ ٹوئیاں مارتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، عجبے نہ جاؤ، فلاں کو کر دو، فلاں کو کر دو، ایسے ہو جائے گا، پھر وہ مسالے بھی پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں بھی خبردار رہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو جال پھیلایا ہوا ہے، کیونکہ دین کی سرپرستی حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے دین کی سرپرستی ہوتی تو پھر دین کی ذمہ داری حکومت کی تھی۔ اصل میں سرپرستی دین کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا اللہ کا آدمی آ جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں کہ وہ حق کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بیان برداشت نہیں ان سے ہوتا۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں کہ کافر لوگ جو کہتے تھے کہ ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ہمارے درمیان رہے ہیں اور یکا یک انہوں نے یہ قرآن سنانا شروع کر دیا ہے، تو ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ ان اللہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور راستہ کس کو دکھاتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ہدی للمتقین۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو جو چھپاتے ہیں وہ نہیں ہدایت پا سکتے۔ ہدایت وہی پا سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہر وقت ہر قدم پہ اب نگاہ بھی اٹھتی ہے تو اللہ کی خشیت سے کہیں ایسی جگہ نہ چلی جائے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تو ان سے کہیے کہ اس قرآن کو جب میں سناتا ہوں تو اس سے یادی میں یشاء اور یضل من یشاء، بے شمار لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن ہدایت پانے والوں کی اللہ نے صرف بنیاد فرما دی کہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے والے ہیں، اللہ کی طرف سفر کرنے والے ہیں، کہ وہ اس دنیا کے اندر جیسے اللہ نے آگے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت کے اندر ہے، اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت کے اندر ہے، ان کو اطمینان ہے کہ کوئی ہمارا ساتھی ہے۔ اور جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے وہ بغیر کسی رفیق سفر کے پتھروں میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں، صحراؤں میں، گلیوں میں، محلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی، ان کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو علی کل شیء قدیر ہے، ہم نے اس کے اوپر توکل کر لیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا
मुनादी युनादी लिल ईमान आरामनु बिरब्बिकुम फामन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना। अल्लाह हमने एक मुनादी करने वालों, एक ऐलान करने वाले को सुना कि वो ऐलान कर रहा था कि लोगों ईमान लाओ, और हम ईमान ले आए। अल्लाह समीना, हमने ईमान ले आए हैं अल्लाह। अब क्या कर, रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार, कि अल्लाह हमें अब तू माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा ले, और हमें अपने वादे के मुताबिक जन्नत में दाखिल फरमा दे, तो अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं। तो ये वो इत्मीनान कल्ब है कि जब इंसान को ईमान ले आता है इंसान, तो फिर वो बेकार मददगार नहीं होता, उसको अल्लाह की मदद उसके साथ होती है, और कभी वो उसको इतना इत्मीनान सुकून होता है कि वो कहीं भी जाता है उसको पता है अल्लाह मेरे साथ, इसलिए उसका दिल जो है, उसका कल्ब जो है मुतमिन रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, जैसे आपने पीछे सूरह यूसुफ में पढ़ा, आपने इस्लाम के वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ मेरे बेटो, जाके यूसुफ की टो लगाओ, अपने भाइयों की टो लगाओ, क्योंकि तीन खत्म गुम हो गए, एक यूसुफ तो पहले ही थे, फिर बिन्यामीन भी रुक गए, फिर वो बड़ा जो यहूदा था वो भी यही वही रह गया। तो कहा अल्लाह की उम्मीद से नाउम्मीद ना हो, अल्लाह की जो रहमत है उससे नाउम्मीद ना हो, मुझे कभी यकीन है कि अल्लाह तुम्हें मिला देगा। और फिर वो जब वापस गए तो पता है आपको कि अभी कनान में कमीज अभी कनान में थी, कमीज अभी मिस्र में थी, आप कनान में थे। तो कहा मेरे पहले खाना को कि अगर आप ये ना समझे तो फरने दूं कि मैं बह गया हूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही, और वो खुशबू यूसुफ की उस खास पैगंबर को खास वक्त के ऊपर आई जो अल्लाह ने उस वक्त उसके अंदर बेदार कर, क्योंकि पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम 30 साल से गुम थे, रोते रोते आंखें जो हैं वो बिनाई खत्म हो गई थी। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा फरतद्दा, ये मेरी कमीज लेके जाओ, फरतद्दा बसीरा, मेरे वाला साहब की आंखों पे डाल देना, बसीरत वापस आ गई। इससे ये इल्म हुआ कि ये अल्लाह ने उनको ये भी बता दिया था कि ये री जो है, खुशबू जो है यूसुफ की है, और यूसुफ को ये भी बता दिया कि इस कमीज के अंदर ये खासियत है कि जब जाएगी तो आंखें जो है वो रोशन हो जाए, रोशन हो। ये उम्मीद है, ये इत्मीनान है जो 30 साल रोने के बाद इंसान को मुयस्सर होता है। उम्मीद लगाई मिलेगी, लेकिन मराहिल है, पहले कुएं में गिरना है, फिर बाजार में बिकना है, फिर जेल में मिस्र की में जाना है, फिर मिस्र की जेल से फिर आगे तख्त पे बैठना है, फिर वही भाई जो मारने के लिए आए थे, मार के चले गए थे, उनको फिर यही कहना है ला तसरीबा अलैकुम अल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हें जाओ तुम सब कुछ माफ है। और वो हाथ मार के खड़े हैं और कह रहे हैं हमें तसद्दुक, हमारे ऊपर सदका कीजिए। अगर कोई हमारे जैसा दुनियादार होता तो कहता है कि सर कलम कर दो, लेकिन कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा अपने अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हें माफ करो। और फिर वालिद साहब से भी जाके यही कहा, तो वालिद साहब ने ये कहा कि शैतान ने मेरे और तुम्हारे भाइयों के दरमियान नजर डाल दिया था, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा। इसलिए हमें भी हमारी सीरत जो है, हमें भी हमारा तर्ज अमल भी ऐसा होना चाहिए कि छोटे छोटे जो रिश्तेदारों से गुनाह हो जाते हैं, ज्यादती हो जाती हैं, मेल मिलाप में हो जाती है, सब्र करना चाहिए। और सब्र का फल क्या है? इन्नल्लाह मस्साबिर, अल्लाह सब्र करने का साथ है। वैसे भी अल्लाह ने सूरह बकरा में हमने पढ़ा इल्लल्लाज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनु फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, जो तौबा कर लेते हैं, इस्लाह कर लेते हैं, मैं उनको माफ कर देता हूँ और मैं बहुत ही रहम करने वाला हूँ। हम छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में, मुझे ये नहीं कहा, मेरी बहन ने ये नहीं कहा, मेरे भाई ने ये नहीं कहा, मेरे बेटे ने ये नहीं कहा, मेरे बाप ने ये, भाई छोड़ो सारी बातें, बाप बाप है, बेटा बेटा, सबको मिलो, सलाम करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सब गलतियाँ भूल जाओ और अल्लाह को राजी करो, और सिला रहमी को कभी ना छोड़ो, जैसे कल परसों हमने पढ़ा। फिर अल्लाह ने इसकी तस्दीक की, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दुनिया वालों, ऐ इंसानों, ऐ मेरी मखलूक, जरा नोट कर लो, अगर तुम्हारे दिल जो हैं इत्मीनान पा सकते हैं, तुम्हें चैन और करार आ सकता है, तुम्हारी बेकरारी खत्म हो सकती है, तो
تو پھر اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز، اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ جیسے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر بجا لاؤ اور تکفیر نہ کرو۔ تو جب یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے جاتا ہوں، اگر وہ میرے لیے ایک قدم بڑھتا تو میں اس کے لیے 2 قدم بڑھتا۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا، ایک اللہ نے تفصیل بیان کی، پچھلے جو نماز تہجد کا وقت ہے، اللہ پہلے آسمان کے اوپر ندا لگاتا ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، تو لوگ بخشش مانگتے، اللہ کہتے ہیں سب کو معاف کرو، کوئی رزق مانگنے والا سب کو رزق دے۔ تو یہ اللہ کے جو رائے آتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی یاد سے، اس کے جو اس نے حدود قائم کی ہیں، جب تک تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تمہارے دل جو ہے بے قرار رہے، تمہیں چین نہیں آئے گا زندگی کے اندر، کرپٹیں بدلتے رہو گے، دھوکہ دیتے رہو گے لوگوں کو اپنے سکون کے لیے۔ لیکن اگر دیانتداری سے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے دل جو ہے وہ سکون حاصل کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں۔ تو سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے کہ اللہ نے کہا میرے دین کو قائم کرو، میرے دین کو قائم کرو، لیکن ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے، زکات دے دی ہے، حج کر لی ہے، لیکن اصل مسئلہ میرے پیغمبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اس راستے میں اپنے پاؤں کو غبار آلودگی کرے گا تو اس پاؤں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکے گا۔ وہی صحابی جو ہے نا، جب یہ حدیث سنی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو کئی سوار جو پیدل چلنا شروع ہو گئے، کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں کے اوپر غبار بھی پڑتی تو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت بدل گئی ہے، ہمارا موسم بدل گیا ہے، ہماری بہار بدل گئی ہے، ہماری خزاں بدل گئی ہے، ہماری ہوائیں بدل گئی ہیں، ہم دنیا پرست بن گئے ہیں، اور دنیا پرستی کا کیا ہے؟ بدور بدل ہے مذلت والمسکر۔ اب یہ ساری مسکنت ہمارے اوپر، کہتے ہیں جی فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں، کچھ نہیں ہوا، صرف یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کا صلہ ہے رزق بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے، فسانے بن گئے ہیں سب، کیونکہ ہم پابند تھے اللہ کے، تو جو پابند ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ دینا آمنو، آگے اللہ نے رزلٹ بتایا، جو یہ لوگ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ دینا آمنو عاملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سبحان اللہ، ایسی بات اللہ نے فرما دی کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا، اللہ کے دین کو مان لیا، ایمان لے آئے، ان کے لیے کیا ہے؟ نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بہت اچھا طوبہ۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا درخت ہے، اس کی شاخیں اتنی بڑی ہیں کہ 100 سال تک اگر ایک سوار اس کی شاخ کے نیچے بھاگتا ہے تو پھر بھی اس شاخ کا سایہ جو ہے ختم نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ ایک درخت، باقی درختوں کا کیا حال ہوگا؟ ذلن ممدود، گھنے سائے ہوں گے، کیسا وہ ہوگا کہ اس سے اندر سے پھر اللہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں نمودار ہوں، اور جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے لباس کہاں سے اترے ہیں؟ اندازہ لگائیں کہ جنت کی کیفیت کیا ہے، اور جنت کو اللہ روزانہ سنوارے گے، روزانہ نئی جنت بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں، بس دیکھ لیا دیواریں، روزانہ یہ آگے یہی دیواریں دیکھ، لیکن آج جو جنت ہے وہ کل نہیں ہوگی، کل اللہ اور پھر اس کو تزئین اور آرائش اس کی کرے گا، تاکہ انسان جو ہے تغیر کا، ذرا تبدیلی کا، کہتے ہیں نا چلو جی پہاڑوں پہ چلے ہوا تبدیل کرنے، تو اللہ تبدیلی کرتا رہے گا تاکہ تمہارے دل جو ہے بور نہ ہو جائے گی کمرے میں بیٹھے۔ اس لیے اللہ کے جو اللہ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ، پھر اللہ ان کے لیے بہت اچھا انجام، اس کی میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا آدمی کہ اچھا انجام کیا ہوگا۔ جو اللہ کی طرف سے، اللہ جیسے اپنے فرماتے ہیں جنتیوں کو آؤ بیٹھا ہے
مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ دیتے جاتے ہیں، اور مانگو دیتے جاتے ہیں، اللہ سب کچھ مل گیا۔ اللہ کہیں گے پھر اچھا ذرا اس طرف دے، پھر اللہ اپنے چہرہ اقدس سے پردہ پہ اٹھا دیں گے اور سارے جنتی جو ہے آپ کا دیدار کریں گے۔ پھر جنتی کیا کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ واپس لے لے، بس اپنا دیدار ہی کراتا رہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جمعے کے جمعے اللہ جنتیوں کو اپنے دیدار سے مستفید فرمائیں گے، اور جب اللہ کے دیدار کے لیے جنتی آئیں گے تو پھر وہ کستوری کے پہاڑوں میں سے ڈوب کے آئیں گے۔ کیسی وہ خوشبو ہوگی، جو کستوری جنت کی کستوری، اس میں سے ڈوب کے آئیں گے، پھر اس کا دیدار کرے، اللہ کا دیدار کرے۔ اب اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخاطب پیغمبر ہیں لیکن اصل میں وہ لوگ جو تحریک کا کام کرتے ہیں، جو دین کو قائم کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ بس یہ آیت مکمل کرتا ہے، بڑی اہم آیت۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا عليك وهم يكفرون بالرحمن۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا کہ گڑھے کھود کے زمین کے اندر ان کو کھڑا کیا گیا اور آرے سے چیر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کی تکلیف نہیں کی، زبان سے ایک ہی آواز آتی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی زندگی بچانے والا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، یہ آیت الکرسی ہے، یہ آیت کریمہ ہے۔ کہتے ہیں کوئی نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کے اور موت کے درمیان جو فرق ہے وہی ہے، باقی وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا عليك وهم يكفرون بالرحمن۔ ایک ایسی قوم میں ہم نے تجھے پیدا مبعوث کیا ہے، تمہیں پیغمبر بنایا ہے، جو قریش تھے، پہلے قریش، جن میں پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ان سے پہلے ساری امتوں میں پیغمبر آئے تھے، تو صدیوں سے اللہ نے فرمایا ان کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ، اب ان کے اوپر جو تیرے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پڑھ کے ان کو سنا، ان کو پڑھ کے سنا، تاکہ یہ ان کو پتہ لگے کہ لات اور عزیٰ کچھ دینے والا نہیں، حبل کچھ دینے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات کریم۔ جیسے پیچھے سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم نے خود ہی اپنے نام بنا لیے ہیں، اللہ کو یہ ایسا اپنا مقصد نہیں بنایا، نہ کوئی نام بنایا۔ من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا عليك وهم يكفرون بالرحمن۔ سناؤ ان کو ہمارا پیغام جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رحمان الرحمن علم القرآن۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا وہاں سے طائف سے واپس، تو جو عقاف کی وادی تھی وہاں کھڑے ہو کے جب آپ نے یہ سورہ رحمان تلاوت کی تھی، جتنے پہاڑوں کے اندر بستیاں تھیں جنوں کی، سب کٹھے ہو گئے۔ جب آپ نے کہا الرحمان، ہر جن آ گیا اور کہا نسط خاموش ہو جاؤ، یہ اللہ کا کلام سن، کئی جنوں سے وقت کو سن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ پھر انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کر دی، آج پھر عیسیٰ کے بعد، موسیٰ کے بعد اللہ نے پیغمبر کا مبعوث فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو ہمارے جس طرح ہم مسلمان بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، لیکن وہ آگ سے پیدا کیے ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو نظر آتے ہیں، وہ شیطان کا ایک ٹولہ بھی ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے کہا اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، انہوں نے نہایت مہربان رب کے ساتھ قل هو ربی، ان سے کہا میرے پیغمبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہیے قل هو ربی لا الہ الا ہو، کون؟ کہو وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکل، تو میں نے اس کے اوپر توکل کر لیا ہے، اس کا سہارا ڈھونڈ لیا، اور وہ سہارا کیا ہے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، وہ سہارا ٹوٹنے والا ہے۔ جس کو اللہ کا سہارا مل گیا پھر اس کی تو دنیا تبدیل ہو گئی۔ وعلیہ توکلت وعلیہ متاب، اور میرا
ملجا ماں باپ میرا بھروسہ سارا کچھ میرا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ورحمۃ اللہ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمین اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول آمین اللہ جو صحیح ہے سب آپ کی طرف سے اگر یا اللہ غلطیاں بنائیاں ہیں اللہ وہ ہماری ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اللہ جب تساہل ہوتے ہیں اللہ بھول چوک ہوتی ہے اللہ وہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کا حضور بنائے۔ اللہ اس کے پڑھنے کی وساطت سے اللہ ہمیں جنت کی دعوت فرمائے۔ اللہ جتنے عزیز و کارم ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کے سب کے غموں کو دور فرمائے۔ ان کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اسلم صاحب کے پوتے بیمار ہیں اللہ کے ساتھ مکمل اکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ جتنے عزیز و کارم بہت ہو گئے اللہ سب کو زندہ مسلمان کو آمین اللہ کی حلال میں وسعت عطا فرما دی حرام سے بچنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔